नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हलकों की मौजूदा सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ आजादी मांग रहे सिंधी लीडरान। कराची में बिजली पानी की किल्लत पर सियासत कर रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड हुकूमत के तजुर्बे से नाला मौलाना फजलुर रहमान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जबर को लेकर पूरे सिंध सूबे में मच रहे हाहाकार का। सिंध सूबे की सियासी और कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत ने जुल्म ज्यादतियों की इंतहा कर दी है। नतीजतन पाकिस्तान में सौतेले सुलूक और रियासती मजालिम से अजीरन सिंध सूबे के महकूम लोग मुकम्मल आजादी और अलहायदगी की मांग कर रहे हैं। दिलों में बगावत का जज्बा और जबान पर इनकलाबी नारे। कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज सिंधी कारकुनों का ये जम्मे गफीर सबूत है इस्लामाबाद की तानाशाही और सिंध दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सिंधी कौम में बेइत्मीनाने की जोर पकड़ती लहर का। सिंधी फोरम के बैनर तले कराची में मुनक़िदा ये एहतजाज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे में सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों की जबरन अगवाकारी और टॉर्चर सेलों में नारवा सलूक के खिलाफ किया गया। हम यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हैं, वक्तन बवक्तन हम एहतजाज कर रहे हैं जिससे कि सारी दुनिया को पता है सिंध और बलूचिस्तान और पश्तूनों की हालात क्या है और किस मरहले से गुजर रहे हैं। हमारी मुतालबा ये है कि हमारे बंदों ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन्हें ला के कोर्ट में पेश किया जाए। सिंध सूबे के सियासी और कौम परस्त रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलोचों की तरह अब बेगुनाह सिंधियों को भी जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल करने की घिनौनी साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। यही वजह है कि अगवाशुदा सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन अपने अजीजों की बाजियाबी के लिए दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज हुक्मरान सिंध सूबे के मुतासिरा खानदानों की चीखो पुकार की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। कोर्ट भी उन लोगों के अपने बनाए हुए हैं, जेल भी उन लोगों के अपने बनाए हुए हैं। खुफिया छुपा के उन्हें रखने से क्या फायदा है। बेला वजह हम यहाँ पे एहतजाज में बैठे हुए हैं, अपने प्यारों के लिए फरियाद कर रहे हैं और रियासत के कानून तक छू तक नहीं देती। हमारे बंदों को छोड़ना तो अपनी जगह मजीद उठा के लेके जा रहा है और हालात को हम देखें कि हमारे बलूचिस्तान की हालात किस तरह से। अभी पहले ब्रम्श का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर वो तुप में एक वाक़या हुआ था, बीबी कुलसुम को भी मारा गया था डेथ स्क्वाड के जरिए जो 17 थे पाले हुए कुत्ते हैं। उनके बाद फिर परसों वहाँ पे नाज बीबी को भी मार दिया गया था। ये बलूचिस्तान के हालात हैं। जिस तरह से हम देखें सिंध और बलूचिस्तान में इन लोगों ने ऐसी रवैयत इख्तियार की है कि वहाँ पे पानी के बदले खून की नदियाँ बह रहे हैं। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान और सिंध जैसे महकूम सूबों में रियासती जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों को चुन चुन कर अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यहाँ तक कि कराची में लापता सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले मुतासिरा खानदानों तक पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के अहलकारों की जानिब से तशद्दुद का कहर बर्पा किया गया।
इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि सिंध सूबे में जबरन अगवाकारी के खिलाफ धरने पर बैठी खवातीन तक को नहीं बख्शा गया। हम सिंधी एक कौम है, आज़ादी हमारा हक है और हम हज़ारों सालों से सिंधी हम बिलोंग करते हैं मोनजोदड़ो की तहजीब से, और हमें अपना वतन, अपना देश जो हज़ारों सालों से आज़ाद देश था उसका नाम सिंधु देश था, और उस सिंधु देश की हम मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, पंजाबी कब्ज़े से, पंजाबी इंपीरियलिज़म से। इसलिए हमारा मकसद जो है वो सिंधु देश की आज़ादी है। सिंध सूबे की राजधानी कराची ही नहीं बल्कि सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों और गांव देहातों तक में जबरन अगवाकारी को लेकर पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। ये सच्चाई सिंध सूबे के नवाब शाह शहर में जिए सिंध कौमी महाज के बैनर तले हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। पाकिस्तान मुखालिफ इन मुजाहिरों में सिंध सूबे से जबरन अगवा किए गए लापता सियासी कारकुनों के लवाहिकीन और मुतासिरा खानदानों ने भारी तादाद में हिस्सा लेकर रियासती दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। यही नहीं, पाकिस्तान में सिंधी कौम पर बढ़ते जुल्म जबर को लेकर जिला वतन सिंधी लीडरान तक बैरूनी मुल्कों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। जिनेवा में इंसानी हुकूक के आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के सामने सरापा एहतजाज सिंधी लीडरों ने पाकिस्तान के सिंध सूबे में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर बैनुल अक़वामी बिरादरी की खामोशी पर गहरा अफसोस जाहिर किया। In Sindh, the human rights situation, every time we come here, expecting and hoping that things will improve, it has worsened. The previous issues of enforced disappearances, extrajudicial killing, violence against religious minorities, they continue unabated. कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से यूं ही नहीं हुआ करते। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की गासिबाना पॉलिसियों के सबब सिंध सूबे में भी अब बगावत के शोले आतिश फिशा में तब्दील होते जा रहे हैं। अब बात कराची समेत पूरे सिंध सूबे में बिजली और पानी की शदीद किल्लत को लेकर मच रहे हाहाकार की। इसकी एक बड़ी वजह सिंध सूबे में अलहायदगी की लहर और अपोजिशन पार्टी की सूबाई हुकूमत मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की सिलेक्टेड इमरान खान की तानाशाही हुकूमत सियासी इंतकाम के जुनून में सिंध सूबे के लोगों को खौफ हिराशा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रही है। लेकिन खुद इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के लीडरों ने कराची और सिंध के लोगों के साथ इम्तियाजी रवैये पर सियासी मोर्चा बंदी करके तानाशाही हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। नेपरा ने अपनी पब्लिक हियरिंग भी कराची में मुकम्मल की है और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। हमारा मकसद आज सिर्फ इतना था कि कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो ओवर बिलिंग का मामला है इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के CEO खड़े हैं, ये अब रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आज इस धरने का इख्तिताम करें, कुछ टाइम दें। जो टाइम लाइन सेट हुई है आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा
تو پیر سے آپ کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی میں نہیں ملے گی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کراچی کا ہنگامی دورہ کرنے والے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اور سندھ صوبے کے گورنر عمران اسماعیل نے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی یقین دہانی یوں ہی نہیں کرائی۔ اس کے لیے سندھ کے گورنر ہاؤس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نیپرا اور کے الیکٹرک کے اعلی حکام کے علاوہ کراچی کی تاجر برادری کو بھی اعتماد میں لینے کا دکھاوا کیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ کراچی میں جماعت اسلامی جیسی اپوزیشن جماعتیں کراچی میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کے خلاف کے الیکٹرک کے سامنے گزشتہ کئی ہفتے سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے سزا دی جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فورینسک آڈٹ کیا جائے۔ فورینسک آڈٹ پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہونا چاہیے تو عمران خان انیشیٹو لیں، فورینسک آڈٹ کریں، اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پھر اس کے بعد کارروائی شروع کریں۔ کراچی میں بجلی کی فراہمی میں نجی کمپنی کے الیکٹرک کی ناکامی اور اوور بلنگ میں بڑھتی منمانی کو لے کر صرف جماعت اسلامی جیسی اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ خود عمران خان کی حکمراں پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈران تک سراپا احتجاج رہے۔ کراچی میں بجلی کے خستہ حال بنیادی ڈھانچے کے سبب بے گناہ شہریوں کی بے وقت موت کے لیے کے الیکٹرک کو قاتل کمپنی تک قرار دیتے رہے۔ پچھلے سال برساتوں کے 35 قتل ہوں، یہ قتل ہو، ان سب کی ایف آئی آر اس کلر الیکٹرک کی مینجمنٹ کے خلاف کاٹی جائے گی، اس کے سی او کا نام ڈالا جائے گا، ان کو کے الیکٹرک کے ان ظالموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈلوائے گی۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے لیے پارلیمانی رکن منتخب ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے عمران خان کی وفاقی کابینہ میں شامل وزیر برائے توانائی عمر ایوب پر نہ صرف جم کر تنقید کی بلکہ عمر ایوب کو سب سے بدتمیز اور غیر ذمہ دار وزیر بتاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بات تک کہی۔ پاکستان کا سب سے بدتمیز وزیر جو ہے اس کا نام ہے عمر ایوب خان۔ یہ پاکستان کی بدتمیز وزراء میں شمار ہوتا ہے جو کہ ہماری پارٹی میں ہے، لیکن میں چونکہ کھل کر بات کرتا ہوں، اس آدمی سے میں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں ابھی تب بھی میں نے کہا، عشائیے میں میں نے کہا کہ کے الیکٹرک کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو نیپرا کی ہوگی، نیپرا کی نہیں تو کوئی تو اس کو کہے۔ تو اس پر عمر ایوب خان نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں کراچی کی کے الیکٹرک سے اور ہمارا کراچی والوں کو بجلی دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمر ایوب خان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے مجھ سے کہے ہیں۔ تو میں سے یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں یہ کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں جنہوں کی وجہ سے خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے کراچی کے اس وقت ایم این ایز ایم پی ایز۔ ہم کہاں پر اپنا درد لے کر جائیں؟ پاکستانی میڈیا اور سماجی حلقے سے جڑے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بتایا کہ انہیں کراچی کے لوگوں نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے پارلیمانی سیٹ دلائی، اسی لیے کراچی کے لوگوں کو درپیش مسائل اور عدل و انصاف کے لیے آواز اٹھانا ان کے سیاسی اور اخلاقی فرائض بنتے ہیں۔ 2.25 سال سے خاموش بیٹھا ہوں، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ خاموش اس لیے ہوں بہت ساری باتوں پر کہ ہماری جماعت ہے، ہماری تحریک ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، لیکن اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، 3 دن سے کراچی والے بجلی کو ترس رہے 24 گھنٹے سے، اس سے پہلے تو ان کو جو لوڈ شیڈنگ اور 17 گھنٹے 18 گھنٹے کی جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کل سے تو کہیں بجلی نہیں آئی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ بجلی نہیں آتی تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہیں ملتا، مشین نہیں چلتی، اور جو فلیٹس وغیرہ میں جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلیٹس میں پانی کا نظام کیا ہوتا ہے۔ جب بجلی آتی ہے تو ٹنکیوں میں سے اوپر پانی جاتا ہے، پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں انہوں نے گھر پہ لگائی ہوئی ہیں، اس میں پانی جمع کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بڑی سازش کے تحت، ایک بڑے منظم پلاننگ کے تحت کراچی والوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ تو میں اس لیے یہ پہلے سے باتیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ کسی کو اکسانے میں مت آئیے گا۔ کراچی والوں، ہم یہاں موجود ہیں آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔
ایسے مشکل وقت میں جب کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کی وجہ سے کراچی اور سندھ صوبے کے مختلف علاقوں میں بہت سنگین حالات ہیں، لیکن سیاسی انتقام کے جنون میں غافل عمران خان کی حکومت شدید گرمی اور مانسون کے موسم میں کراچی سمیت پورے سندھ صوبے میں بجلی کی سپلائی منقطع کر کے لاشوں پر سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ پاکستانی پارلیمنٹ تک میں وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب اشتعال انگیز بیان بازی کرتے رہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ سندھ کی سرزمین میں ہے اور وہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی حکومت وہاں پہ ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ میں کہتا چلوں جی آگ لگے گی، اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ وہاں پہ ان کے لوگوں کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ فائنز کم کرنی ہے، مہربانی کر کے وہ ریسینڈ کریں، جو کہ الیکٹرک کا غلط کام کر رہے ہیں ان کو میکسیمم فائن کرائیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الزام تراشی کر رہی ہیں، لیکن بجلی کی بندش سے اجیرن کراچی سمیت سندھ صوبے کے باشندے خود سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے شدید مالی تنگ دستی کے عالم میں وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بجلی کے بھاری بھرکم بل ادا کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستانی حکمراں اور بجلی محکموں کے اعلی حکام انہیں گزشتہ 7 دہائیوں سے بجلی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات مہیا کرانے سے پوری طرح قاصر اور لاپرواہ نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی فوج اور عمران حکومت کو دیا خطرہ قرار۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا۔ خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودا ضلع میں 2 گروپوں کے درمیان خونی تصادم میں 2 افراد کی موت اور آدھا درجن سے زیادہ زخمی ہونے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق سرگودا میں یہ واقعہ زمین کے تنازع کو لے کر 2 گروپوں میں جم کر ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں پیش آیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے سبھی زخمی افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروا دیا۔ اسی طرح پنجاب صوبے کے منڈی بہاؤالدین قصبے میں بھی زمین کے تنازع میں 2 خاندانوں کے درمیان ہوئی گولی باری میں 16 سالہ نوجوان جاں بحق اور اس کا بھائی شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ پاکستان میں ممنوعہ دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ کے چیف حافظ سعید اور اس کے 4 اعلیٰ کمانڈروں کے بینک کھاتوں پر لگی روک ہٹائے جانے کی خبر اخبارات میں سرخیوں میں چھائی رہی۔ خبروں کے مطابق حافظ سعید سمیت اس کے 4 ساتھی عبدالسلام بھوٹاوی، حاجی ایم اشرف، یحییٰ مجاہد اور ظفر اقبال یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں قید حافظ سعید اور اس کے 4 ساتھیوں کے بینک کھاتوں پر لگی روک ہٹا لی گئی ہے، لیکن پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس خبر کو بے بنیاد بتایا ہے۔ پاکستانی اخباروں میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے ترجمان اجمل وزیر کو برطرف کیے جانے کی خبر کو سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومتوں کے اندر کرپشن اور رشوت خوری کے الزامات کافی پہلے سے لگ رہے تھے، لیکن خیبر پختونخوا صوبائی حکومت میں ترجمان اجمل وزیر کی جانب سے رشوت کی ڈیل کا آڈیو ٹیپ سامنے آنے پر وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعلیٰ کو انہیں برطرف کرنے کی ہدایت دینی پڑی۔ آڈیو ٹیپ میں اجمل وزیر سرکاری اشتہارات میں اپنی حصہ داری طے کر رہے تھے، لیکن اجمل وزیر نے مبینہ آڈیو ٹیپ کو اپنے خلاف سیاسی سازش کا حصہ بتایا۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں زیر تعمیر اقلیتی ہندو فرقے کے مندر پر فکرانہ منافرت کے جنون میں بنیاد پرستوں کی جانب سے حملہ کیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی مذہبی آزادی پر بڑھتے حملوں کو لے کر عالمی برادری میں ہو رہی فضیحت سے بچنے کے لیے اسلام آباد میں کرشن مندر بنانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بنیاد پرست طبقے کے فتوے سے گھبرائی عمران خان کی حکومت نے مندر کی تعمیر پر روک لگا دی تھی۔ لہٰذا بنیاد پرستوں نے اسلام آباد میں زیر تعمیر مندر کے بنیادی ڈھانچے کو اٹھا دیا اور اس پر اذان پڑھ کر مسجد بنانے کے دعوے کیے۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں ڈیری فارمز مالکان اور دکانداروں کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق کراچی میں سرکاری ریٹس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دودھ 120 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت خصوصاً کراچی کے کمشنر نے 94 روپے فی لیٹر دودھ کے سرکاری ریٹس طے کیے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کی شکایات پر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر کو حراست میں لینے کا دکھاوا بھی کیا گیا، لیکن پولیس نے بغیر کوئی قانونی کارروائی کیے اسے چھوڑ دیا۔ لہٰذا شاکر گجر نے ویڈیو ٹیپ جاری کر کے کراچی میں 1 اگست سے دودھ کی قیمت میں مزید 15 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے 135 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ پی آئی اے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیاروں پر یورپی یونین کے بعد اب امریکہ کی جانب سے بھی روک لگائے جانے کی خبر کو اخبارات میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن نے پی آئی اے کے طیاروں کی آمد و رفت پر روک لگانے کی اطلاع دی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے سول ایویشن محکمے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرتے ہوئے خود سچائی کا انکشاف کیا تھا کہ اس کے 40% پائلٹس کے پاس فرضی سرٹیفکیٹس ہیں اور 262 پاکستانی پائلٹس کے فرضی سرٹیفکیٹس کی شناخت ہونے پر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ آخر میں بات پاکستان کے سیاسی حلقوں کی، جہاں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان حکومت کی تاناشاہی پالیسیوں کو لے کر بے اطمینانی کی لہر لگاتار زور پکڑ رہی ہے۔ اسی بے اطمینانی کے مد نظر JUI یعنی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف سیاسی مورچہ بندی مزید تیز کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی سلیکٹڈ عمران خان کی نااہل حکومت 2 سال میں ہی پورے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ پاکستانی اقتدار اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی مداخلت، خصوصاً کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو معاشی بدحالی کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا JUI یعنی جمعیت علماء اسلام کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے ذریعے عمران خان کی کٹ پتلی حکومت کو مسلط کیا، لیکن ریاستی قوتوں کے اس تجربے نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر کے عالمی برادری میں بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ریاستوں کی بقا کا مدار معیشت پر ہوا کرتا ہے اور دفاعی قوت جو ہے پھر وہ ریاستوں کے بقا کے حوالے سے ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک انتہائی معاشی بحران میں ہے اور ہم ایسے نااہلوں کو ملک حوالے کر چکے ہیں کہ جن کی نااہلی کی وجہ سے ہماری معیشت تقریباً ڈوب چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو موقف ہمیشہ رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے وہ بھی ڈھونگ، جو حکومت بنی وہ بھی ڈھونگ،
جو بجٹ بنا وہ بھی ڈاؤن. اب اس ملک کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ کس طرح ان لوگوں کے رحم و کرم پر پاکستان کو چھوڑنا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہمارا موقف روز بروز قوم کے سامنے، ایک ایک بچے کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے پہلے دن کا جو موقف اختیار کیا تھا وہ صحیح تھا. بڑے بڑے لوگ جو ان حکمرانوں کی پروجیکشن کا حصہ تھے، صرف ووٹ نہیں دیا، ان کے پروجیکشن میں انہوں نے کئی سال لگائے، آج وہ معترف ہیں کہ ان کو ووٹ دینا اور ان کی حمایت کرنا یہ ہماری جہالت تھی. بڑے بڑے دانشور اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. کامیابیاں ناکامیاں آتی رہتی ہیں. عمران خان کے حکومتی اتحاد سے علیحدگی اختیار کر چکی BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین اختر خان مینگل سمیت بلوچستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ کوئٹہ میں ہوئی حالیہ ملاقات کا حوالہ بھی دیا JUI کے چیف مولانا فضل الرحمان نے. لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی سمت میں MQM GDA اور PMLQ سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کی کبھی ہاں اور کبھی نہ کی دوہری حکمت عملی کو سب سے بڑی رکاوٹ بتایا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.